متعلق ان سے پوچھیے کہ بہن مدت ہوئی تم کہیں آئی نہیں، کیا بات ہے، دیکھا ہی نہیں تمہیں. تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کے کہے گی کہ بہن اب میں کہاں آ جا سکتی ہوں، تم جانتی ہو کہ وہ بانو اب بڑی ہو گئی ہے. اب ایسی عمر میں تم جانتی ہو لڑکیوں کی کیفیت. وہ محاورہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک آٹے کا دیوا انگلیاں نے اندر رکھو تو چوہے کا ڈر، باہر کڈو تو کانوں کا ڈر، تو نہ ہم کتنے آ جا سکتی ہے. یعنی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیت کہاں چلی گئی ہمارے یہاں. اور پھر جب رشتے کی بات آتی ہے تو لڑکی کے متعلق ہی تحقیقات ہوتی ہیں. اور ذرا سا کہیں شبہ پڑ جائے کہ اس نے وہاں کالج جاتے ہوئے کہیں سر ننگا ہو گیا تھا، کسی لڑکے کی طرف دیکھا بھی تھا، تو کنڈم. اور صاحبزادہ کے متعلق روز معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ آوارہ گردیاں کرتے پھرتے ہیں. گرل فرینڈ جو ہے معاوضہ ہو گیا ہے، معذب ہونے کی کچھ ایک شرط ہو گئی ہے سوسائٹی میں. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. لیکن قرآن کریم دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا عزیزاں نے. حتیٰ کہ جب وہ سزا دیتا ہے تو وہ دونوں کو یکساں سزا دیتا ہے. سزا میں ایک کوڑے کا فرق نہیں ہے. تاکید میں کہیں فرق نہیں ہے کہ اس نے مومنین کہا ہے اور مومنات ساتھ نہیں کہا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جہاں ایک مثال اس نے تاریخ سے حضرت مریم علیہ السلام کی دی ہے، تو پوری داستان حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور قرآن نے کسی نبی کا قصہ اس طرح سے مسلسل مذکور نہیں جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے. اور بات اتنی کی ہے کہ ایسے ماحول میں اس نے اپنی قسمت کی حفاظت کی. سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز محض ایک ذہنی سی ہے کہ ہم نے اہمیت دے رکھی ہے، یا اس کو کوئی سینکٹی اٹیچ کر دی ہے، تقدیس اٹیچ کر دی ہے اس قصے کو جسے ہم جنسی اختلاف کہتے ہیں. یہ واقعی کوئی اہمیت رکھتی ہے اس واقعہ کی. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے ذہن میں ہی کسی چیز کو اہمیت دے رہی ہو، اور اس کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مذہب نے یہ بات کہی ہے اس لیے ہم اس کی اہمیت رکھتے ہیں. یا یہ فی الواقع ایسی چیز ہے کہ جو قوموں کی زندگی کے اندر کوئی اہمیت رکھتی ہے. بڑا غور طلب یہ سوال ہے. مغرب کی سیکولر سوسائٹی نے تو اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ اس باعث نسل کا ایک ذریعہ ہے جنسی اختلاف، ایک طبعی امر ہے، نیچر کا ایک تقاضا ہے، بالکل حیوانات کی طرح. حیوانات میں یہ تقاضا پورا ہوتا ہے جنسی اختلاط کا، افزائش و نسل اس کا نتیجہ ہوتا ہے. کیونکہ وہاں بھی انسان کو حیوانی سطح پہ رکھا گیا ہے جسے سیکولر نظام کہتے ہیں، مغرب کی مادی تہذیب جسے کہا جاتا ہے، جس میں پرماننٹ ویلیوز یا مستقل اقدار نہیں ہوتی. انسان کی زندگی حیوانی زندگی کی بڑی ہوئی شکل قرار دی جاتی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں کوئی سمجھی جاتی. انہوں نے اس مسئلے کو بڑا لائٹلی لیا. لیکن یہ اسی دور کی بات ہے، ورنہ اس سے ذرا پہلے کی جو صورت یہ تھی وکٹورین ایج میں ان کی یہ کیفیت تھی کہ کان کو پردے میں رکھنے کا. آپ نے اب سینما کی تصویروں میں دیکھا ہوگا اس زمانے کا لباس جو ہوتا تھا یورپ کی عورتوں کا، وہ یہی نہیں کہ ٹخنے تک ڈھکا ہوا ہوتا تھا، وہ ان کا جو گھاگرا تھا وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہوتا تھا کہ ٹینٹ کا ٹینٹ صاف جا رہا ہے. یہ تو لباس ہوتا تھا ان کا. اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ لیگ کے متعلق چونکہ ٹانگ کے متعلق چونکہ یہ تھا کہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ میز کی ٹانگیں بھی اور پردہ رکھتے اور کرسی کی ٹانگوں کے اوپر بھی لباس لگا کے رکھتے تھے. تو جس کو انہوں نے لیگ کہہ دیا ہے اسے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، خواہ وہ میز اور کرسی کی کیوں نہ ہو. کل کی بات ہے ابھی وکٹورین ایج.
اس کے بعد جب یہ وہاں پلٹا لیا ہے ذہنیت نے، زندگی نام رہ گیا صرف فزیکل لائف کا، حیوانی زندگی کا، تو آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی اثر پڑا، جنسی اختلاط کے بھی یہ اثر آ کے پڑا کہ اب وہ ہر روز ان کے ہاں یہ قوانین بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جوان لڑکے اور جوان لڑکی کا باہمی رضامندی سے اختلاط، یہ تو جرم تھا ہی نہیں ان کے۔ شادی شدہ عورت کا بھی کسی غیر کے ساتھ اختلاط یا شادی شدہ مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ اختلاط یہ قانونی جرم نہیں تھا۔ یہ اگر اس عورت کا خامد یہ کہے کہ مجھے نقصان پہنچا ہے تو وہ اپنے ڈیمیج کلیم کرتا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی زیادتی سی ہے، یہ جن کو حرامی بچے کہا جاتا ہے ان کا مسئلہ ان کے ہاں تھا، انہوں نے قانوناً یہ چیز کی کہ نہیں، سوسائٹی کو ان کو اسی طرح ایکسپٹ کرنا چاہیے جیسا کہ حلال کے بچوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ ایسا آگے بڑھا، جنسی موضوع کو گفتگو کرتے ہوئے بہت سی چیزیں میرے عناگیر ہو جاتی ہیں، بالخصوص میری بیٹیوں اور بہنوں کی موجودگی، اس لیے بڑے رکے ہوئے الفاظ میں مجھے بات کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں اب لواطف کو بھی قانون جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پھر جب انسان حیوانیت میں آگے بڑھتا ہے تو حیوان کی تو ایک حد ہوتی ہے۔ حیوان کے جنسی تقاضے کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب فطرت کا تقاضا نہ ہو، بیل بھی نہیں ہوتا ہے، گلے میں گائیں بھی نہیں ہوتی ہیں، سال بھر اکٹھا رہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، تاوقت کہ خود جنس کا تقاضا ایسا نہ ہو، فطرت کا تقاضا ایسا نہ ہو۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ چاک مت کر جائے بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ حیوانات میں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ادھر کا اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز گزاری نہیں، وہاں فطرت میں خود کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اور انسان کو جب بدنہاد ہوتا ہے تو اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے ہاں سادمی یا لواطف اب قانون جائز قرار پا گئی، اور امریکہ میں میری بیٹیاں مار رکھیں، بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا لڑکوں کی آپس میں شادی ہونا شروع ہو گئی، یعنی انسان کی بدنہادی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں تو یہ سوال ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیا سوسائٹی کا مسئلہ ہے، اور سوسائٹی جس چیز کو قابل قبول قرار دے دے وہ قابل قبول ہونی چاہیے، سوال ہی نہیں، یعنی سوسائٹی موجود نہ قرار دے۔ اور جب کسی بھی قدر کا انحصار سوسائٹی کی قبولیت اور عدم قبولیت پر ہو تو سوسائٹی آسمان سے آیا کرتی ہے۔ انہیں افراد کے مجموعوں کا نام تو سوسائٹی ہوتی ہے۔ تو ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ ذرا سی پابندی جو ہے، تھوڑی سی اس کے لیے پبلسٹی کرو، تھوڑا سا پروپیگنڈا کرو، اور اس کے بعد اس کو بدلوا لو۔ اور بدلوانے کا پتہ ہے ان کے یہاں طریقہ کیا ہے کہ جرم کو عام اتنا کرو کہ ہم کنٹرولبل ہو جائیں۔ جب وہ کنٹرول نہ کر سکے ویسے تو اس کے بعد خود بخود وہ اس جرم کو قانونی جائز قرار دے دیتی ہے۔ چنانچہ یہ جو وہاں سادمی کے متعلق قانون بنا ہے وہ یہاں پہنچ کے بنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی طریقہ ہی نہیں اس کو روکنے کا، تو بجائے اس کے کہ قوم میں اس قسم کی مناسبت پیدا کی جائے، مناسبت اس کو کھلے من میں اجازت ہی کیوں نہ دی جائے۔ تو جس سوسائٹی کی یہ کیفیت ہو کہ اسے معلوم ہو کہ جب جی چاہے اس قانون کو بدلا جا سکتا ہے اور یوں بدلوایا جا سکتا ہے، تو ذہنی طور پہ تو وہ پہلے سے ہی اس چیز کے مرتکب ہونے شروع ہو جائیں گے، بدنہادی کے یا آزادی کے۔ آپ نے سمجھا ہے کہ قرآن جب غیر متبدل